وہ خود ہی کریں گے باقی معاملات رہا ہونے کے بعد. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت عدالتیں فیصلہ کرنے لگتی ہے اس وقت عدالتوں کو پھر مسائل کا سامنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ججز کو اس ملک میں خط لکھنے پڑتے ہیں, پھر ججز کو تنگ کیا جاتا ہے. نہ صرف ہائر کورٹ کے ججز کو بلکہ آپ سرگودا ATC کا جج دیکھ لیں, آپ میاں والی کا کیس دیکھ لیں, آپ آج ایون فیصلہ آباد میں دیکھ لیں آج کیا ہوا ہے. ہمارے 92 سے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے, زرتاج گل کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جج صاحب پہ کس قسم کا پریشر ڈالا گیا آج. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ کی انٹینٹ کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں. ہمیں یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی, نارملسی کی طرف آ جائیں گی. 24 کی کال ویسے ہی ہے جیسے تھی. میں تمام پروپیگنڈرز, منظم پروپیگنڈرز جنہیں کل رات سے بار بار ہوا دی جا رہی ہے, میں آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے اس امپریشن کو رد کر رہا ہوں, اسے مسترد کرتا ہوں. میری ابھی چیف منسٹر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے, خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں. 24 کا احتجاج اتنے ہی زور و شور سے ہوگا, 24 کا لانگ مارچ اتنے ہی زور و شور سے ہوگا جس زور و شور سے اس کا اعلان کیا گیا تھا, جس زور و شور سے اس کی تیاریاں پورے پاکستان میں چل رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان ایزینس اور فرسٹریشن ان کی نظر آ رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں یہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو روک نہیں سکتے بلکہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. اور اس اشتعال کی صورت میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ایک سیاسی پرامن پارٹی جو سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے, ان کی یہ جو پرووکیشن ہے اس کے نتیجے میں ان کے نمبر میں اضافہ ہوگا. مگر وہ ایک ڈسپلن پارٹی ہے, ایک پرامن طریقے سے آئیں گے اور کسی فالس فلیگ آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے, مگر اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور پہنچیں گے, اس لیے کہ ان کا یہ آئینی حق ہے. کسی بھی قسم کے ٹاکس, کسی بھی قسم کے مذاکرات اف اپروچڈ ول ناٹ افیکٹ 24 نومبر. یہ پارٹی کا واضح میسج ہے پورے پاکستان کو, خصوصاً ان کو جو کل رات سے بیچارے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کا حوصلہ کم کرنے کے لیے. جو لوگ پچھلے 2.5 سال سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں, وہ آپ کے 1-2 راتوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو سکتے. یہ وہ جذبے ہیں جنہیں ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی KP سے, پنجاب سے, بلوچستان سے, سندھ سے, کشمیر سے, گلگت بلتستان سے اس دفعہ آپ کو اتنے بڑے بڑے قافلے ملیں گے. صرف ٹرانسپورٹ بند کر دینا, لوگوں کو ڈیٹین کر لینا, لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کرنا, یہ نیو نارمل بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے. تو یہ نہ ان کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے, نہ انہیں ڈرا سکتا ہے. یہ خوف کے بت جو ہیں لوگوں نے 8 فروری کو توڑ دیے تھے, اس کے بعد سے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اب کیونکہ یہ حتمی کال ہے, فائنل کال ہے, انشاءاللہ تعالی تمام کے تمام دوست پہنچیں گے. یہ جنگ صرف عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی اکیلی جنگ نہیں ہے. یہ 3 اہداف جو ہیں اس میں سے خان صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. یہ جنگ پورے پاکستان کی ہے, یہ آئین کی جنگ ہے, قانون کی عملداری کی جنگ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ لڑائی سارے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے ہے, اس لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ اس ملک میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں, اس مارچ میں اسلام آباد جانے کے لیے شامل ہوں گے. اور جتنی بڑی تعداد میں یہ ہمارے ساتھ پبلک ایٹ لارج شامل ہوگی اتنی ہی جلدی اہداف حاصل انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے اور اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں لوگوں کو اسے اپنا ہدف سمجھنا چاہیے, تحریک انصاف کا نہیں, اپنا ہدف سمجھنا چاہیے. تحریک انصاف تو اس کو لیڈ کر رہی ہے
मगर ये आपकी जदोजहद है। आए, हमारे साथ मिले, इस बोगस निजाम को अवामी ताकत से पुरअमन तरीके से ये बताया जाए कि अवाम से बड़ी ना कोई ताकत होती है, अवाम को ना डराया जा सकता है, ना अवाम को धमकाया जा सकता है, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही उस निजाम के जिसे हम बोगस कह रहे हैं उसका खात्मा होगा और चीजें वापस अपनी रूटीन में आ जाएंगी। आज हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से दोस्त मौजूद हैं। वो अपने अपने सेगमेंट से अपने अपने जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी नुमाइंदगी करते हैं, और वो भी कुछ अपने जज्बात, अपने एहसासात आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीना खान साहब से वो थोड़ी सी गुफ्तगू करें, वो इस पर रोशनी डालें और फिर इन दोस्तों से बात करेंगे। फिर आई एम हेयर, फिर जो आपके सवालात हों, और डेफिनेटली होंगे, आज की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत से सवालात होंगे, तो मैं हाजिर हूं जनाब। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब, आप दोस्तों का भी शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल से इस मुल्क के अंदर जो पहले एक नाजायज केयरटेकर गवर्नमेंट थी और उसके बाद फॉर्म 47 की हुकूमत है, और जो इस मुल्क के अंदर फिस्तायत है, जो जुल्म का एक बाजार गर्म कर रखा हुआ है इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की तरफ से, तो उससे हमारे इस माशरे के अंदर मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग वो मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, जिनमें नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, नौजवान हैं, तुलबा है, वकील है, मजदूर है, ताजिर है, हत्ता के हर तबका फ़िक्र के लोग जो हैं वो इस फिस्तायत और जुल्म की वजह से जो है वो मुतासिर है, और कोई भी जो है वो इस वक्त नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है हमारे तकरीबन तमाम तबका फ़िक्र के लोग की नुमाइंदगी मौजूद है और वो इसके ऊपर बात भी करेंगे। हमारी ऑलरेडी 24 नवंबर के हवाले से मोबिलाइजेशन जारी है, डोर टू डोर कैंपेन, शॉप टू शॉप कैंपेन, कन्वेंशंस, रैलीज, और इंशाअल्लाह ताला 24 नवंबर को आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से हर तबका फ़िक्र के लोग अपने तौर पे जो है इसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे। और मैं समझता हूं कि इससे पहले कि मैं उसके ऊपर बात करूं, हमारे जो साथी हैं वो फर्दन इसके ऊपर बात करेंगे। यूथ की नुमाइंदगी करेंगे सुहेल भाई, तीसरी इसी तरह जो है अली ज़मान भाई वकीलों की नुमाइंदगी करेंगे। तो ओवर टू देम, और वो जो है आपके सामने बात करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बतौर सूबाई सदर इंसाफ यूथ विंग खैबर पख्तूनख्वा हमने अपनी मोबिलाइजेशन कंप्लीट कर दी है। लीडरशिप की हिदायत के मुताबिक जो डेटा पूरे खैबर पख्तूनख्वा से हमने इकट्ठा करना था, जिसमें जो है लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी थी कि कितने लोग इस मार्च में हमारे साथ शिरकत कर